تو زندگی میں یہ جو رکاوٹیں آتی ہیں نا، یہ تو بندے کو جگانے کے لیے آتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ ایک دفعہ اگر مشکل آئے تو اللہ دو آسانیاں دیتا ہے، ہم نہ گھبرا جاتے ہیں۔ یہ دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ تو بڑے نفع بخش ہوتے ہیں، یہ تو فائدہ کرتے ہیں بندے کا۔ تکلیفیں جیسے جیسے زندگی میں آتی ہیں بندہ پالش ہوتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، کبھی مشکل آ جائے اور کوئی بندہ ساتھ نہ بندے کے چلے، نہ رشتہ دار چلے، نہ دوست چلے، نہ گلی محلہ، کوئی ساتھ نہ چلے تو ہم شکوے کرتے ہیں، حالانکہ شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ اگر یہ ساتھ نہ کوئی بھی چلے تو بندے کو اکیلے لڑنے کا حوصلہ نصیب ہو جاتا ہے، اسے پھر ہمت مل جاتی ہے کہ یہ سفر میں نے اکیلے طے کرنا ہے۔ تکلیفیں بڑی سونی ہوتی ہیں، جب تکلیف آئے تو رب کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو۔ یہ جب دکھ آتے ہیں نا، دکھ بندے کو نرم کر دیتے ہیں، بیماری نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتی ہے۔ بیمار بندہ، اس کا کسی غلطی کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، وہ پورا جڑ جاتا ہے اپنے رب سے، اس کے اندر سے نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ جب آپ دکھی ہوتے ہیں نا، پھر کوئی سجدے کا مزہ آتا ہے، پھر کوئی دعا میں لطف آتا ہے، پھر کوئی رب سے دل لگانے میں مزہ آتا ہے، پھر دل کرتا ہے کہ کوئی بندہ موجود نہ ہو، میں اکیلا ہوں مسجد میں، رج کے یاد کروں اپنے مالک کو۔ جب آپ صبر کرتے ہیں، قرآن پاک میں نا کم و بیش کوئی 99 کے قریب، 90 سے زیادہ مرتبہ صبر کا ذکر ہے، اور محدثین نے تصریح کی ہے کہ کوئی 500 کے لگ بھگ حدیث پاک میں صبر کا ذکر ہے، حوصلے سے، صبر سے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر بندہ کر کے دکھائے، اس کے اندر حوصلہ ہو، دلیری ہو۔ ہم نہ جلد باز ہو جاتے ہیں، بعض بزرگ بھی ناراض نہ ہوں تو وہ بھی بڑے جلد باز، فٹافٹ کام ہونا چاہیے۔ بعض بچے بھی، بعض جناب سیانے لوگ، بڑی جلدی ہے۔ بندے نے روزہ رکھا ہوا نا گرمیوں کا، عصر کے وقت اگر وہ بڑا سوڑا پڑ جائے نا تو روزہ پھر کھل جاتا ہے۔ بولیے بڑی جلدی ہے جی، بڑی ٹینشن ہے جی، بڑا لگ رہا ہے، تو کھل جائے گا یہ کہنے سے، اس نے کب کھلنا ہے؟ بولیے آپ کو تکلیف ہو گئی، آپ کو خدا نخواستہ ڈاکٹر نے کہا چھوٹا سا آپریٹ کرنا ہے آپ کا، شام کو ٹھیک ہو جائیں گے جی؟ تو جلدی بڑی ہے، درد بڑی ہو رہی، جلدی کریں ڈاکٹر صاحب۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے پہلے خون ٹیسٹ کرا، پھر بلڈ پریشر اپنا چیک کرا، پھر شوگر چیک کرا، پرسوں رپورٹ آئے گی، پھر شام کو لے کے آنا، پھر ٹائم دوں گا، پھر ٹائم دے گا، پھر آپریٹ کرے گا، پھر دوائیاں لکھے گا، پھر آپ کو آرام کا مشورہ دے گا، پھر 2-3 ماہ لگیں گے، پھر طبیعت پوری طرح۔ تو کرنا کیا پڑے گا؟ صبر۔ کیا کرنا پڑے گا؟ صبر۔ صبر زندگی میں ضروری ہے، اگر صبر نہیں تو پھر کوئی کام بھی۔ اپنے مزاج میں حوصلہ لائیں، حلم ہو، بردباری ہو، صبر ہو، تحمل ہو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، میدان کربلا پورا پڑھ لیں، آپ پوری تاریخ روایات کھنگال کے دیکھ لیں، سامنے تلواریں تھیں یزید کے لشکر کے پاس، امام کے پاس حوصلہ تھا۔ وہاں ظلم و جبر ہو رہا تھا، یہاں حوصلہ، علم، بردباری، اعلیٰ ظرفی، کرم۔ دوستو جب صبر اور تلواریں آپس میں ٹکرائی نا، صبر اور تلواریں، تو تلواریں ہار گئیں، صبر جیت گیا۔ صبر ہمیشہ جیت جایا کرتا ہے۔ بعض اوقات تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تھوڑا سا وقت، کچھ چیزوں کی لوگوں کو فوراً سمجھ نہیں آتی، ٹائم گزرنے کے کافی دیر کے بعد احساس ہوتا اوہو وہ تو ٹھیک تھا احساس۔ لیکن آپ زندگی میں تھوڑا تحمل، تھوڑی بردباری، آپ یقین کریں ہم جب لڑائیاں کرتے ہیں نا، کسی سے بحث کرتے ہیں،
کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے یار زیادہ سخت بات ہو گئی. مانتے نہیں لیکن بعضوں کا خیال ہوتا ہے یار یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن وہ بات غصے میں نکل جاتی ہے, صبر ہوتا نہیں, پھر وہ خرابی ہوتی ہے. اپنی زندگی میں صبر, اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے, مضبوط. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی. یہاں بیویاں بڑا روتی ہیں, غریبی بڑی ہے, بڑی غریبی ہے. حالانکہ اب کون بندہ پہ بند والے کپڑے پہنتا ہے جی, دور ہی گزر گیا. اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے, ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں. حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آنکھوں میں آنسو ضرور آئے, پر محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو, قیامت کی ساری عزتیں اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا. تو توکل کی مضبوطی, اللہ کی ذات پر بھروسہ, اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا, اس سے مضبوطی آئے گی. دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, بہترین عمل کیا جائے زندگی میں, نیک اعمال کیے جائے, وقت ضائع نہ کیا جائے. ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا, وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں. لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب قبلہ, پیر صاحب قبلہ, میں یہ طالب علموں کو, دوستوں کو, بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں, اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب, یہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا, اپنے رب سے پوچھ. کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک, غور کر کے تیری کیفیت کیا ہے. تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں, عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں, خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں, غریب کی محبت, عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں. ویسے تو میرا مطلب ہے لوگ کہہ دیتے ہیں حاجی صاحب آپ بڑے سخی ہیں, تو اس سے تو نہیں نا بندے نے سخی ہونا. سخی تو تب ہونا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اعمال صالحہ, نیک کام, اور وہ کرتا رہے بندہ, کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا, کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں. اب فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا, نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا. فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بھی نا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. ہم تو اس دین سے کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں تو گلی سے روڑا اٹھا دے, کانٹا اٹھا دے, کسی کی تکلیف دور کر دے, کسی پر گنجائش کر دے, کسی کے لیے آسانی کر دے. جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں. صبح گھر سے نکلے, وہ ایک صحابی تھے, غالباً تابعی تھے, تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ تو سارا بازار گھوم کے واپس آ گئے. خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدا نہ کچھ بیچا, تو آپ سارا بازار گھوم کے آ گئے. فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہا جناب پھر کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزرا میں نے اس کو کہا السلام علیکم, تو کتنی کوئی نیکیاں میں جمع کر کے آ گیا ہوں. کوئی خیر جو میسر آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کروڑ کو روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی ہے. شاید جناب میں, حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا, چھوٹے چھوٹے کام, ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے, ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے. کوئی آپ رستے میں گزر رہے ہیں تو نیچے کوئی کھڈا بنا ہوا ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں, گاڑی میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں اے روڈ کھورے کدوں بننا ہے.
तो ये खड्डा है ना, तो आप नीचे उतरे ना, तो आप धाबड़ा लें ना, कई पकड़े ना, ये तो 5 मिनट का काम है, यहाँ आसानी कर देना, आप इसमें गुंजाइश कर दें। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम राजी ने हदीस लिखी है, क़यामत के दिन एक बंदे को अल्लाह माफ करेगा तो मालिक वो बंदा अर्ज करेगा, या अल्लाह मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, किस वजह से माफी हुई? फरमाया रात के वक्त तू गुजर रहा था, तेरे पैर से रोड़ा टकराया था, तूने उठाया इधर उधर देख के कि कोई अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ ना हो जाए। का मालिक हो वो तो मैंने जमाना बीत गया, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं समझी। तो रब करीम ने फरमाया तो रात के अंधेरों में भी मेरे बंदों का ख्याल रखता था, तो मैं तेरा ख्याल ना करूं? कोई अमल हमारे यहाँ लोग कोई काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं, ना बड़े ना छोटे ना समझदार ना अनपढ़, कुछ भी नहीं। नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, बैठो राज के गप्पे मारो, तबसरे करो, फलाना कुछ नहीं कर रहा, फलाना कुछ नहीं कर रहा, उसके बाद उठ के चले जाओ। कुछ करें, वामिलुस सालिहात, नेकियां जमा करें, जिंदगी में खजाना बनाए, खजाना, अपनी ड्यूटियां अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, हर वक्त काम, हर वक्त जिम्मेदारी, हर वक्त ड्यूटी। देखे ना इमाम हसन और हुसैन, इनकी आप कभी जिंदगी का मुताला करें, फर्ज नमाज के अलावा 100 रकत नमाज नफल रोज पढ़नी है, पता करना है गरीब कहाँ कहाँ है, उनका ख्याल रखना है, और नीरे पैसे नहीं देने। हमारे लोग गरीबों को पैसे जरूर देते हैं, इज्जत नहीं देते, उनको 4 पैसे की मदद जरूर कर देते हैं, पर इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, गुजर रहे थे, आप देखें ना, इमाम गजाली हदीस लाए हैं कि बंदा और कुछ ना करे, किसी मोमिन का दिल राजी कर दे तो अल्लाह 60 साल की नफली इबादत का सवाब अता करता है। दिल बदस्तावर के हज अकबर अस्त, आज हजारा का यक दिल बेहतर अस्त। किसी का दिल खुश कर देना, उसको राहत दे देना, उसको करार दे देना, उसके लिए कोई ऐसा सामान कर देना कि बंदा मुतमईन हो जाए, सुकून हो जाए। ये हमारे यहाँ जो लोग होते हैं ना, सरकारी मुलाजिमीन, ड्यूटियों वाले, इनकी तबीयतों में तलखी होती है। ये अगर सिर्फ प्यार करने लग जाए ना, मैं कुछ मेडिकल से वाबस्ता लोग मेरे अहबाब में से हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि शिफा तो अल्लाह ने देनी है, चलो तुम दवाई तो आज के दिया करो ना, तुम आने वाले की बात तो तवज्जो से सुनो। वो बेचारा अपनी बात, हमारे एक बुजुर्ग थे तो तावीज लिखा करते थे, बड़े आलिम थे, मुझे कुछ थोड़ी सी ना मेरे दिल में उनके बारे में खफगी रहती थी कि आप इतने बड़े आलिम हैं, आप किताब लिखे, आप तवीज लिख रहे हैं, और फिर लोगों ने कमाई करनी होती है, आप तो मुफ्त देते हैं सारा कुछ, इतनी लंबी ड्यूटी, सारा दिन बैठे रहते हैं आप और लिखते तवीज हैं, पढ़ाएं आप। मैंने एक दिन उनसे गुजारिश की, मैंने कहा शेख आप बड़े आदमी हो, जिन लोगों को अल्लाह ने रसूख फिल इल्म अता फरमाया होता है उनमें से आप, अल्लाह ने आपको पुख्तगी दी है इल्म में, शौरी आलिम में, आप सारा दिन तावीज। फरमाने लगे यार मैं तावीज नहीं लिखता, असल मसला ये है कि जो तावीज लेने आता है वो अपना सारा दुख सुनाता है, तो मैं तावीज नहीं लिखता, मैं ना बस लोगों के कलेजे ठंडे करता हूँ। मैं किसी का, अब तो बच्चों के पास टाइम ही नहीं, वो तो अब्बा का दुख नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं, वो तो ढूंढते हैं कोई कोना मिले तो जाके मोबाइल देखे, तो बैठते ही नहीं। अम्मा कह रही होती है कि पुत्र को 10 मिनट मेरे पास भी बैठा कर, लेकिन पुत्र मसरूफ बड़ा है, वीडियो चढ़ानी है उसने, टिकटॉक बनाना है उसने नई तस्वीर चढ़ानी है, हम उलझ गए। ये चीजें इंसान को नफ्सियाती तौर पर कमजोर कर देती हैं। जो लोग ज्यादा ये काम करते हैं उनके हाफजे कमजोर हो जाते हैं, वो उलझ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता रात मैंने क्या कहा था, सुबह में क्या कह रहा। हर वक्त नहीं, जरूरत के वक्त, हर टाइम नहीं, मखसूस औकात में। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हम गुजर रहे थे, इमाम हुसैन साथ थे, तो रस्ते में ना कुछ गुरबा
غریب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. کہتے ہیں ہماری ان پر نظر پڑی تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور آئیے تشریف لائیے کھانا کھائیے. ضروری نہیں ہوتا آپ کو سب کا کھانا پسند ہی آئے, ٹیسٹ اپنے اپنے ہوتے ہیں, یہ ضروری تو نہیں. کھانا پسند نہ بھی آئے تو دل تو پھر بھی راضی رکھنا چاہیے. قربان جائیں نبی پاک نے کس طرح ہماری تربیت کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کریم محبوب کا میں نے یہ طریقہ دیکھا کہ اگر کھانا نا پسند ہوتا تو چھوڑ دیتے, پر کبھی اس میں سے نقص نہ نکالتے, عیب جوئی نہ کرتے. گرمی کے موسم میں کھڑی ہے بیچاری خاتون اور کتنی مشقت سے اس نے کھانا بنایا اور کتنی گرمی سہی ہے چولہے کے سامنے, لیکن صاحب وہ کھانا رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو کی پکایا, وہ کھانے والی چیز ہے بھئی اس طرح کرنا, اب جو اگلی انڈیا وہ تو پکا, نہ تو کھڑا ہو, یہ پتہ چلے یہ کام کتنی مشقت کا ہے. زندگی میں کچھ تھوڑا سا دوسروں کا خیال رکھنا یہ بھی تو دین کا حصہ ہے نا. آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے لیے سوچیں, کسی اور کا سوچیں ہی نہ. تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ, امام زین العابدین کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت امام علی مقام کی, امام حسن اور حسین کی اس طرح سے کچھ تربیت فرمائی تھی کہ غریب پروری ان کے اندر رچ بس گئی تھی, مزاج بن گیا تھا. وہ غربا بیٹھے تھے دسترخوان بچھائے سڑک کے کنارے, تو امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی, امام صاحب روک گئے, کہنے لگے حضور تھوڑی روٹی نہیں کھا لیتے ہمارے ساتھ. تو امام صاحب آ گئے, نیچے بیٹھ گئے غریبوں کے ساتھ. کوئی جرت کرے نا, چلو امیروں نے تو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کی جرت نہیں کرنی, کوئی پیر ہی بیٹھ جائے غریبوں کے ساتھ, وہی مہربانی کر دے کہ میں پیر صاحب ہوں کہ بلاؤں تو میں ہی چلو لنگر کھا لو مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے. ہماری تو محفلوں میں بھی نا جی نعت خانوں کا, مولویوں کا, دوسروں کا کھانا اور ہوتا ہے, اور غریب آدمی کو شاپر میں چاول ڈال کے دیتے ہیں, ساتھ اسے کہتے ہیں یہ لنگر شریف ہے. بھئی اگر یہ شریف ہے تبرک ہے تو اے پیر صاحب نو نہیں سی لنگدا, اڑتا ہے گلے میں لنگر ان کو. یہ لنگر شریف جو ہے یہ نعت خاں کو بھی تو گزرنے تبرک ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا, تو جیڑی زیادہ تبرک والی شے ہے وہ پیرانو بھی تو کھانی چاہیے نا. نعت خاں کو اس کے لیے لہدا سے مرغ مسلم اعلیٰ کھانے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں چلو میلاد شریف پہ صحیح سب کے لیے اچھا کھانا پکاؤ. چلو جس غریبوں کے بچوں کو بیچاروں کو سارا سال وہ بوٹیوں کے لیے لڑتے ہیں, تم میلاد بھی اچھی روٹی پکا دو تو بچہ جب کھائے گا نا بہت ساری بوٹیاں اور چاول, اور اپنے ابا سے پوچھے گا کہ ابا جی آج کی گل ہے, بڑا گوشت پہ لبد ہے. تو ہو سکتا ہے غریب باپ روئی پڑے اور اسے کہے پتر تو آج راج راج کے کھاج ساڑھے نبی پاک دا میلاد شریف ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آ کے غریبوں کے بیچ بیٹھ گئے زمین پہ. انہوں نے کہا کھائیے, تو وہ جس طرح وہ کھا رہے تھے نا سادے برتنوں میں سادے, امام حسین کھانا کھانے لگ گئے. میں نے کہا خیر کا کام کوئی بھی ملے اسے ضائع, چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تھے, کسی کو سڑک ہی پار کرا دے نابینا کو, چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا بوجھ لے کے گزر رہا ہے, آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں روڈ سے, اسے گزر لینے دیں. کوئی تو کام زندگی میں کوئی ارادہ تو خیر کا بندہ کرے. امام حسین بیٹھ گئے, ان کے ساتھ روٹی کھائی, تھوڑی دیر کے بعد اجازت لی, فرمایا جاؤں؟ کہنے لگے حضور اور کھائیے. فرمانے لگے میں تو ابھی روٹی کھا کے آیا تھا اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دوبارہ کھانا کھاؤں, ایک لقمے کی بھوک نہیں تھی, جتنا بھی کھایا ہے نا یہ تمہارا دل خوش کرنے کے لیے کھایا ہے. غرباء مساکین کی وعامل الصالحات, ایماندار بندہ ایمانداروں جیسے کام کرتا ہی اچھا لگتا ہے,
25 حج کیا امام حسن اور حسین نے مدینے سے مکے پیدل جا کے. کتنے بولیے؟ میں کہتا ہوں چلو ہم باجماعت نماز ہی پڑھ لیا کریں. چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، اشراق چاش تک اللہ کا ذکر کرو، 2 نفل اشراق کے 2 چاشت کے پڑھ لو، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کر دے گا. مشکل کام تو نہیں ہے، مشکل تو ہاں ہی نہیں کیتی تھے، یہ مشکل ہے. ویسے یہ کہ آنکھ کھل جائے تو 25-30 منٹ 40 منٹ موبائل پہ گزر جائے وہ تو سوکھا ہے، یہ مشکل ہے. دوستو نیک اعمال ان پر کوشش، اہل بیت نے ہمیں سبق یہ پڑھایا ہے، حضور کے اصحاب نے ہمیں سبق یہ پڑھایا. تیسری بات فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. صرف یہ نہیں کہ تم نماز پڑھ کے تو بیٹھ جاؤ، تم نے نا بے نمازی کو نماز کی دعوت بھی دینی ہے. مظلوم پر ظلم ہوتا رہے اور کونے میں چھپ کر کے بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ اگر ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے کرے؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تو ہماری عقل میں آ گیا، تو ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، تم نے اس کی مدد کر دی، اسے باز کرو. لیکن ہم تو اتنی جرت ہی نہیں رکھتے بدی کو بدی کہنے کی، اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی. جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہمت، ہمارے گھر میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ہمارا قبیلہ ہماری برادری غلط ہے، پر اتنی جرت کرتے. ہم سچ بولتے ضرور ہیں پر دوسروں کے بارے میں، اپنے بارے میں سچ بولنے کو تیار نہیں ہوتے. جرت کا مظاہرہ کریں، زندگی میں حق کو حق کہنا سیکھیں، غلط کو غلط کہنا سیکھیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں، بدی کو بدی کہیں، سچائی کا ساتھ دیں ہمیشہ. ہم نے جب تک دیکھو نا ظلم ہوتا رہے، زیادتی ہوتی رہے، اپنا دروازہ اندر سے بند کر لو، پتر باہر نہ جانا. کیوں جی؟ باہر اس پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے گھر آگ لگی ہے، کو ہمارے گھر تو نہیں نہ لگی. یاد رکھنا پڑوسیوں کی آگ نہ بجھاؤ گے تو اپنے گھر بھی آ جائے گی. اگر مظلوم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو ظالم دلیر ہو جائے گا. اور ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے انہوں نے ظالموں کو ظالم کہا. امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی، امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل کاٹی. آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے نا جناب غلط کو غلط نہیں کہنا، سیاست کی بات نہیں کرنی. کیوں جی؟ کس لیے نہیں کرنی؟ سیاست تو تدبیر کا نام ہے. بنو اسرائیل میں جتنی بھی تدبیر ہوتی تھی وہ سارے انبیاء کیا کرتے تھے. کیوں نہ بات کریں؟ یہ جن کرسیوں پہ آج تم نے ظالموں جابروں کو بٹھایا، یہ کرسی تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کی ہے، یہ تو حضرت عمر جیسے لوگوں کی سیٹ ہے، حضرت عثمان غنی جیسے لوگوں کا کام ہے، مولا علی جیسے لوگوں کا کام ہے. غلط جگہوں پہ غلط لوگ بٹھا دی اور پھر جھوٹے کو جھوٹا بھی نہ کہے، ظالم کو ظالم بھی نہ کہے. ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سچی بات ہی نہ کریں، کلمہ حق کہیں، ہمیشہ کھری بات کہیں، سچی، گرچہ اپنا نقصان ہو، حق کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. ساری آسانی تھی، امام حسین کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آرام سے بیٹھے تھے.
آج کتنے موجوں میں بیٹھے ہیں، پیر صاحبان، مولوی صاحبان، خطیب صاحبان، سیاستدان، وڈیرے، موج لگی ہوئی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا، کچھ کہیں گے تو پھر بندے مخالفت کریں گے۔ تو امام حسین مسجد نبی میں جمعہ پڑھاتے تھے، چپ کر کے بیٹھے رہتے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کے مزار انور کے پاس بیٹھے تھے، بیٹھے رہتے۔ لیکن امام حسین نے فرمایا ظالم حکمران بنے تو وہ قوموں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ ملی نقصان کرتے ہیں، وہ امت کا چہرہ مہرہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، لہذا کھڑے ہونا پڑتا ہے، کلمہ حق کہنا پڑتا ہے، الہے کلمۃ الحق کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر سچی بات کرنا سیکھیں۔ الیکشن کے دن آ گئے، میرے ایک بڑے محبت والے ساتھی تھے، آ گئے ووٹ کے لیے۔ ویسے بھی یہ جو بیماری ہمارے ملک میں نا جی، ہمارے ہاں حکمران بعض اوقات کہتے ہیں اوئے ہو جی جمہوریت بڑی ضروری ہے۔ وہ بھی کس مصیبت کا نام ہے جمہوریت؟ اقبال تو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا پڑھے لکھے ان پڑھ کا، چھوٹے اور بڑے کا، سیانے اور بیوقوف کا۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ ایک بات صرف سن لیں اور میں اپنی بات کو سمیٹوں، آپ کو لطف آئے گا۔ تمام صحابہ حضور کے گرد بیٹھے تھے، اور جہاں سب لوگ بیٹھے تھے وہاں جگہ ذرا کم تھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ آج بھی بالکل ہی حضور کے ساتھ ہیں۔ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں بالکل ساتھ بیٹھے تھے۔ اچانک حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے۔ کوئی سے ابھی بھی اٹھ کر جگہ دے دیتا اور سارے دینا بھی چاہ رہے تھے، لیکن حضرت مولا علی جیسے ہی آئے نا، سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے اور بازو تھام کے آگے جا کے بڑھ کے مولا علی کا بازو تھام کے حضور کے قریب لا کے بٹھایا، خود ذرا سائڈ بھی ہو کے بیٹھ گئے۔ اب یہ حضور کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے تو بولنا کس نے تھا؟ کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی محبوب کے سامنے کوئی تبصرہ کرے، کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی، کوئی نہ بولا، خود رسول کریم بولے اور حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ اور پھر حضور نے جملے کہے وہ یاد رکھنے والے ہیں، شیخ اسماعیل حقی نے اس کو لکھا ہے، نبی کریم فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے، فضل والے لوگ ہی دوسرے کا فضل سمجھا کرتے ہیں، تو یہ تو صاحب عزت لوگ تھے، یہ تو ایک دوسرے کو عزتیں دیتے تھے۔ تم کون ہو جو عزتیں اتار رہے ہو؟ تم کون ہو جو اس طرح کا لہجہ اختیار کیے ہوئے ہو؟ تو ان لوگوں کا آپس میں گہرا تعلق، رب، پیار، محبتیں، خلوص، وارفتگیاں، تو کبھی بھی کسی ایسے شخص کے چکر میں نہ آئیں جو ہمیں ان لوگوں سے لڑانے کی صحیح کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے، جہاں بھول گئے ہیں اللہ درگزر کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔